السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، میں کاشف محمود آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم لاک ڈاؤن میں بھی انشاءاللہ آپ کو آن لائن لیکچرز کے تھرو پڑھائیں گے بچوں کو. تو آج ہمارا یہ پہلا لیسن ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول 11 اپریل تک بند ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے. پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، بلکہ یہ بیماری ختم کرے تاکہ ہمارے اور آپ کے بچے اسکول میں آ کے آرام سے پڑھ سکیں. اب ہم انشاءاللہ منڈے سے آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کلاسز سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کے اسی لیسن کی بیس پہ ہی ہم نے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے جو ویڈیو لیسنز ہیں وہ لینے ہیں. تو آئیے جانیے کہ ان کے بیسکس کیا ہیں، آن لائن سٹڈی ہم نے کیسے کرنی ہے. خواتین و حضرات، میرے پیارے والدین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سبجیکٹس جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. وہ دیکھ لیجئے. ہم اسکول میں ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا اور آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ ہمارے دادا اور پردادا بھی یہ والے مضامین پڑھتے رہے ہیں. ہم اسکول میں یا کالج میں بایولوجی پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، جغرافی پڑھتے ہیں، کمپیوٹرز پڑھتے ہیں، سوشل سٹڈیز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اردو پڑھتے ہیں، اسلامیات پڑھتے ہیں، عربک پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مضامین ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. لیکن ابھی ہم بات کڈس کلب گرامر اسکول کی کریں گے یا بلیک کاسل کی کریں گے کہ ہم اسکولز میں تقریباً ان سے ملتے جلتے ہی مضامین پڑھتے ہیں. پلے گروپ سے لے کے اگر ہم میٹرک تک ہم بات کریں تو یہ سارے سبجیکٹس آ جاتے ہیں. ہسٹری جغرافی اس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے. کمپیوٹرز بھی ہم پڑھتے ہیں، بایولوجی آپ 9ویں 10ویں میں پڑھتے ہیں، کمپیوٹرز آپ 9ویں 10ویں میں پڑھتے ہیں، چھوٹی کلاسز میں پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری 9ویں 10ویں، اور باقی جتنے بھی مضامین ہیں وہ ہم پلے گروپ سے لے کے گریڈ 8 تک پڑھتے ہیں. اب میں بتاتا چلوں کہ ان سبجیکٹس میں ڈفرنس کیا ہے. ان کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں میری نظر میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے مضامین جن کی بیس سکل کے اوپر ہوتی ہے کہ سکل ہو تو یہ والے مضامین آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میتھس ہے، یہ سکل سبجیکٹ ہے، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کی ذرا ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح فزکس بھی ہے، اس میں کچھ نیومیریکلز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے اسکل کے ساتھ پریکٹس کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں. ہمیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم ان کو سالو نہیں کر پائیں گے. اسی طرح کیمسٹری میں بھی کچھ ایسے نیومیریکلز کہہ لیجئے، ایکویشنز ہوتی ہیں یا کوٹیشنز ہوتی ہیں یا پریکٹیکلز ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے پاس اسکل ہو. صرف نالج سے کام نہیں بنے گا، جب تک اسکل نہ ہو تب تک ہمیں ان سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح کمپیوٹرز بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ انفارمیشن جتنی مرضی ہمارے پاس ہو جائے، لیکن جب تک ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اسکل نہیں ہوگی، تو ہم یہ مضامین نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں آ سکتی. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے لینگویج سبجیکٹس. میری نظر میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ اگر آپ کو لینگویج آ جائے تو آپ کو وہ مضامین آ جاتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک بول چال کی بات ہے اس میں واقعی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے بول چال سیکھنی ہے، اردو جب تک آپ بولیں گے نہیں، انگلش نہیں بولیں گے، عربک نہیں بولیں گے، تب تک آپ کو یہ زبان نہیں آئے گی. اب اردو چونکہ ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے ہمیں آتی ہے. ہم اسلامیت پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک نالج سبجیکٹ ہے، لینگویج سبجیکٹ ہے. عربک بھی جو ہے وہ نالج تو دونوں سبجیکٹس میں ہوتا ہے، دونوں ٹائپس میں ہوتا ہے. لیکن یہ صرف اگر آپ کو نالج ہو تو یہ والے سبجیکٹس آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح انگلش اے اور بی ہم سکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں. اسی طرح ہم بیالوجی پڑھتے ہیں. بیالوجی میں نے ادھر اس لیے نہیں لکھا کہ اس میں اتنی زیادہ سکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس میں اتنے زیادہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں. ہم نالج کی بیس پہ بیالوجی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، جغرافی پڑھ سکتے ہیں، اور سوشل سٹڈیز بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ 2 ٹائپس میں نے اس لیے لکھی ہیں کہ چونکہ اب ہم آن لائن سٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں جیسے گھر میں اس میں جیسے اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں، اب تو گھر میں بچوں کو ٹیچر نہیں ملیں گے. لیکن میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم کڈس کلب گرامر اسکول اور ELC کچھ ایسی اسٹریٹجیز لے کر آ رہا ہے کہ اگر آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں تو انشاءاللہ
1-2 مہینے میں اگر آپ اس ٹیکنیک کو ساتھ لے کے چلیں گے تو جیسے ہی اسکول کھلیں گے تو آپ کے اور آپ کے بچوں کو پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن ڈیز میں آپ کے بچے کا قطعی طور پر پڑھائی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ یہ ٹیکنیک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے. اب دیکھیے ہم نے اب کیا کرنا ہے. لاک ڈیز میں ہم نے آپ کے بچوں کو جو کچھ بھی پڑھانا ہے وہ لینگویجز کے تھرو پڑھانا ہے. ہم نے اردو کے تھرو آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے, انگلش کے تھرو آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے, اور عربک کے تھرو آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے. میں پھر واپس چلتا ہوں کہ ان سبجیکٹس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو ٹیچر آپ کو آن لائن اس طرح سے پریکٹس میتھس کی نہیں کروا پائے گا, اس لیے ہم ہلکا پھلکا میتھس رکھیں گے اور ہلکا پھلکا کمپیوٹرز رکھیں گے. اگر ہم 1-2 مہینہ نہ بھی پڑھیں میتھس یا کمپیوٹرز نہ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. اب مجبوری کے تحت بہت سے دوسرے بھی فارمولاز اور طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ ایجاد کیا. ہم یہ سارے سبجیکٹس پڑھیں گے. اگر ہمیں لینگویج آئے گی تو آپ بھی دیکھ لیجئے, اگر آپ کو اردو آتی ہے تو دنیا میں کسی طرح کی بھی کوئی کتاب ہو تو آپ آرام سے اس پوری کتاب کا مطالعہ کریں, تو اس میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ دماغ میں سٹور کر سکتے ہیں. اسلامیت پڑھنے کے لیے بھی آپ کو اردو آنی چاہیے. اردو آئے گی تو اسلامیت میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا اگر استاد نہ بھی ہو تو بھی آپ اور آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے. عربک کے لیے عربک لینگویج ضروری ہے, اس کے لیے ہم قرآن آپ کو پڑھائیں گے اور نماز آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے, لیکن اس کے لیے عربک لینگویج بہت ضروری ہے. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم عربک بھی بچوں کو لاک ڈاؤن ڈیز میں پڑھائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کے پاس انگلش اے اور انگلش بی 2 سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ بھی اگر ٹیچر نہیں ہے, لیکن اگر میں اس کی بک بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم یہ لینگویج ٹری پڑھاتے ہیں, اس کے لیے ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ اگر اردو کی بات کریں تو میں اردو کی کتاب سامنے رکھتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اردو کسی بھی اسکول میں اردو کے ٹینسز نہیں پڑھائے جاتے. وہ گھر میں بچہ اردو پڑھ کے آیا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ ایک چیپٹر پڑھے گا اس کے سوال جواب وہ آرام سے کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اردو زبان آتی ہے. اسی طرح اگر بچے کو انگلش لینگویج آتی ہے, میرے پیارے والدین میری بات غور سے سنیے, تو وہ اس کا چیپٹر آرام سے پڑھ سکتا ہے اور اس کے اینڈ پہ جو ایکسرسائزیں دی ہوئی ہیں وہ بھی آرام سے کر سکتا ہے. اب ہم انگلش کمپریہنشن پڑھانے کے لیے آپ کے بچے کو سب سے پہلے انگلش لینگویج کی طرف لے کے چلیں گے. جب انگلش لینگویج آ جائے گی تو انگلش کمپریہنشن بھی آ جائے گی. انگلش کا جو بی کا گرامر کا پیپر ہے وہ بھی اس کو آسانی سے وہ کر پائے گا. اس لیے آپ نے جو بھی انسٹرکشن ہماری طرف سے جائیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کیجیے. جب انگلش آ جائے گی تو پھر دیکھیے کہ اس کو جب وہ سائنس پڑھے گا, ابھی فزکس کیمسٹری بیولوجی تو وہ 10ویں جماعت کی بات ہے نا, وہ تو بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ پاتے ہیں. جب انگلش لینگویج سیکھ لیں گے تو ان کے لیے سائنس کتنی آسان ہو جائے گی. سائنس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ویڈیوز بھیجیں گے, لیکن جب انگلش لینگویج اس بچے کو آ جائے گی تو پھر اس کو سائنس کے چیپٹرز پڑھنے میں آسانی ہوگی, اور اس کے چیپٹرز پڑھنے کے بعد ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس کے اینڈ پہ جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ بڑے آسانی سے وہ کر پائے گا. تو مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے لاک ڈاؤن ڈیز میں آپ کے بچے کو اسکل سبجیکٹس کم, کیونکہ ٹیچر موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی گھر میں ٹائم نہیں ہوگا, ہم نے لینگویجز کے تھرو آپ کے بچوں کو لے کے چلنا ہے. لینگویجز کے تھرو آپ دیکھیے گا کہ اردو زبان جب اس کو آ جائے گی تو اردو ہماری چونکہ ویسے ہی اردو میں ہے, اور دوسرا جو مضمون اردو میں ہے وہ ہے اسلامیات. تو اسلامیات میں جو کچھ بھی وہ پڑھے گا بڑے آرام سے اس کو سمجھ پائے گا, اس کے سوال جواب بھی وہ بڑے آرام سے وہ کر پائے گا. اس کے علاوہ پھر ہماری اردو کی عملی کتاب بھی ہے. اردو کی عملی کتاب میں بھی جب اردو آ جائے گی تو عملی کتاب کرنا مشکل نہیں ہوگی. اسی طرح سائنس کا سبجیکٹ جب اس کو انگریزی آ جائے گی, اس کا وہ سبجیکٹ پڑھے گا, اور جب اس کے کویسچن آنسرز کرے گا اس کے لیے ہماری ورک بک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بچوں کے پاس بھی ہوگی. تو اس کے اندر جو دیے گئے کویسچن آنسرز ہیں وہ بچہ بڑے آرام سے کر پائے گا انشاءاللہ. کب کر پائے گا؟ جب اس کو انگلش آ جائے گی. اسی طرح اب انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ہم نے اسپوکن انگلش کی بکس لگوائی ہیں. ہم آپ کے بچوں کو اس کی ویڈیوز بھی بھیجیں گے کیسے پڑھنا ہے, اور ان کا بیک اپ بھی انشاءاللہ رکھیں گے. تو یہ انگلش کی بک ہے,
اسپوکن انگلش کی بک ہے، اس کے ساتھ پکچر ڈکشنری ہے اور پکچر ڈکشنری کی آڈیو بک بھی ہے. پھر انگلش کمپریہنشن کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، ایک انگلش کمپریہنشن کی بک ان کی یہ لینگویج ٹری ہے اور ان کی ورک بک یہ ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان لاک ڈاؤن ڈیز میں ہم آپ کے بچوں کو لینگویجز کے تھرو ایجوکیشن دیں گے اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ وہ ان لینگویجز کے تھرو آرام سے سب سے پہلے لینگویج سیکھ پائیں گے، پھر ان کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی. انگریزی زبان میں کوئی بھی کتاب ان کے سامنے آئے گی تو وہ پڑھ پائیں گے بغیر استاد کے. استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ میچورٹی لیول تک پہنچ چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ سیلف سٹڈی کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کڈس کلب گرامر اسکول نے آڈیو بکس بنائی ہیں، ہم آپ کو ان کا لنک سینڈ کریں گے انشاءاللہ. آپ نے وہ تمام آڈیو بکس ایک ہی دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بچوں کو دے دینی ہے اور جو جو انسٹرکشن اسکول کی طرف سے ملیں گی آپ نے ان کو فالو کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا چکا ہوں گا. ہم نے لینگویجز کے تھرو آپ کے اور ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے. آپ میری انسٹرکشنز فالو کیجئے. یہ 2-3 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں. بچوں کو آپ نے ہلنے نہیں دینا. جیسے جیسے انسٹرکشنز ہماری طرف سے آ رہی ہیں ان کو فالو کیجئے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب لینگویج آ جائے گی تو بچے طاقت پکڑیں گے، بغیر استاد کے جہاں بھی ہوں وہ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.